بعض انسان یہ کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ کوئی بھی نیک کام کرتے ہوئے انہیں لذت نہیں ملتی، سکون نہیں ملتا۔ نماز پڑھتے ہیں تو ایک بے لطفی سی سوار رہتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی بھاری من کے ساتھ پڑھتے ہیں، مسجد آتے ہیں تو یہ فکر سوار رہتی ہے کہ نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر کب واپس نکلیں گے۔ جس دلچسپی کے ساتھ مسجد سے باہر یا نماز سے باہر دنیا کے کاموں میں، کاروبار میں، آپسی بات چیت میں، گھر کے ماحول میں وقت گزرتا ہے، اس دلچسپی کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، اس لگن اور ولولے کے ساتھ نہ نمازوں میں وقت گزرتا ہے، نہ مسجدوں میں وقت گزرتا ہے، نہ قرآن پڑھتے ہوئے وقت گزرتا ہے، بلکہ عبادت میں گزرنے والا وقت بھاری معلوم ہوتا ہے۔ یہ شکایت بعض حضرات کرتے ہیں، تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ 3 وجہیں اس کی بڑی موٹی موٹی ہیں۔ یہ وجہیں اگر ہمارے ذہن میں رہیں اور عبادت کے ذوق کو، دلچسپی کو ختم کر دینے والی ان وجہوں سے، ان کاموں سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہماری عبادت میں جان پیدا ہو جائے گی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں جنہیں ہم عمل میں لا کر اپنی عبادتوں میں جان پیدا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا۔ گنہگار، گناہوں کے عادی انسانوں کی صحبت سے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے آدمی اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ فارسی کا ایک مقولہ ہے، بڑا مشہور ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھے لوگوں کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی اور غلط لوگوں کی صحبت تجھے بھی غلط بنائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اچھے ساتھی کی مثال عطر فروش کی سی ہے۔ آدمی عطر فروش کے پاس چلا جائے، عطر کی دکان پر کہیں چلا جائے تو وہاں کچھ بھی حاصل نہ ہو تو خوشبو تو ضرور ملے گی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے ساتھی کی مثال، برے ہمنشی کی مثال آگ کی بھٹی کی طرح ہے، کہ جو آگ کی بھٹی کے پاس جائے گا تو وہ اور کچھ لے یا نہ لے، جب کچھ وقت وہاں گزارے گا تو کالا پن ہی صحیح اس کے کپڑوں پر آ کر رہے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث سے اپنی امت کو یہی پیغام دیا ہے کہ صحبت آدمی پر اثر انداز ہوتی ہے، ماحول آدمی پر اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے اپنی صحبت کو، اپنے ماحول کو آدمی کو جانچتے رہنا چاہیے، پرکھتے رہنا چاہیے کہ وہ جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے ان کی زندگی کیسی ہے، ان کا کیریکٹر کیسا ہے۔ اگر وہ بے نمازی ہیں، ان کی زندگی میں دینداری نہیں ہے، گالم گلوچ ہے، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق تلف کرنے والے لوگ ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کی صحبت سے بچانا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بے نمازی ہے، کوئی بے دین آدمی ہے، اگر ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے، اس کو اپنے سے قریب نہیں کریں گے، اس کو سمجھائیں گے نہیں،
تو وہ نماز کی طرف کیسے آئے گا؟ وہ روزے کی طرف کیسے آئے گا؟ وہ کلمہ سیکھنے کی طرف کیسے آئے گا؟ یہ سوال اپنی جگہ صحیح ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اسلام مریض سے ہمیں دور نہیں کرتا بلکہ مرض سے دور کرتا ہے۔ آدمی برا نہیں ہے، آدمی کا وہ عمل برا ہے۔ تو نفرت آدمی سے نہیں کرنی ہے، نفرت آدمی کے اس برے کام سے کرنی ہے۔ آپ ضرورت کی حد تک اس سے ملیں، اس کو نماز کی تلقین کریں، اسے کلمہ سکھائیں، اس میں دین کا درد پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دین کی نسبت پر تو اس سے ضرور ملاقات کی جائے کہ یہ تو ایک طرح سے ہمارا فریضہ بھی ہے، لیکن دین کی نسبت سے ہٹ کر اس سے کوئی بات نہ ہو۔ اگر دین سے، آخرت سے غفلت پیدا کرنے والی باتیں اس کے ساتھ آپ نے یا میں نے شروع کر دی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ تو پہلے سے اسی ماحول کا آدمی ہے۔ اگر ہم نے اس کے ماحول کے حساب سے، اس کے مزاج کے مطابق اس کے ساتھ گفتگو شروع کر دی تو پھر وہ تو پہلے سے بیچارہ اس ماحول میں غرق ہے، مبتلا ہے۔ اب اس کا الٹا اثر یہ نکلے گا کہ دھیرے دھیرے ہم بھی اسی ماحول کی طرف چلے جائیں گے، اسی مزاج کو ہم بھی اپنا لیں گے۔ تو اس لیے شریعت کا اور حدیث کا مقتضا یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ جو اس طرح کے غلط کار لوگ ہوں ان کی اصلاح تو ضرور کی جائے، لیکن جہاں اصلاح کی بات نہ ہو، نمازوں کی بات نہ ہو، دین کی نسبت بیچ میں حائل نہ ہو، تو ایسے لوگوں کے پاس جا کر صرف دنیا کی باتیں کرنا، غفلت بھری باتیں کرنا، یہ وہ صحبت ہے اور یہ وہ ماحول ہے جس سے شریعت نے ہمیں روکا ہے، اور جس کے بارے میں فارسی کے کہنے والے نے کہا کہ بروں کی صحبت تجھے برا بنائے گی اور نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنائے گی۔ ہمارے بزرگان دین کے یہاں اس کا بڑا اہتمام رہا ہے۔ بڑے بڑے لوگ، علماء، انہوں نے بھی پوری زندگی اپنے آپ کو کسی نہ کسی اللہ کے ولی سے جوڑ کر رکھا، کسی نہ کسی کی صحبت میں وہ جاتے رہے، کچھ وقت گزارتے رہے۔ بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی تھے، لیکن اپنے بزرگوں کے عاشق تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب تک حیات رہے، حضرت مولانا الیاس کاندھلوی ان کی خدمت میں جاتے تھے، وہاں وقت گزارتے تھے، ان کی صحبت میں رہتے تھے، ان کی ہدایات سے، ان کی تعلیمات سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا تو اس کے بعد وقفے سے رائے پور کی خانقاہ تشریف لے جاتے تھے اور حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، صحبت میں وقت گزارتے تھے۔ اور یہی حال ہمارے سب بڑے لوگوں کا تھا، چاہے وہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ہوں یا حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب کاندھلوی ہوں۔ جتنے ہمارے بڑے بزرگ گزرے ہیں، سب نے پوری زندگی اپنے سے بڑوں کی صحبت کو اپنے لیے لازم جانا، ضروری جانا۔ تو ہمارے بڑوں کا یہ حال تھا کہ جو رات دن علم دین کی خدمت میں مصروف تھے، اس کے باوجود وہ نیک لوگوں کی صحبت کو اہمیت دیتے تھے۔ تو ہم جیسے لوگ جو زیادہ تر وقت کاروبار میں گزارتے ہیں، دنیا کمانے میں گزارتے ہیں، دنیا کے ماحول میں گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ والوں کی صحبت میں وقفے سے وقت گزارنا، اہل اللہ سے ملاقات کے لیے وقفے سے وقت فارغ کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ یعنی بڑوں سے بھی ہمارے لیے اس چیز پر عمل کرنا کہیں زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کی، نیک لوگوں کی، اہل اللہ کی، اولیاء اللہ کی صحبت میں کچھ نہ کچھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فارسی میں ایک بڑا مشہور واقعہ اور مقولہ کہا جاتا ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو مالک کے کھونٹے سے باندھ لیتا ہے تو مالک اسے ضائع نہیں ہونے دیتا، اور جو مالک کے کھونٹے سے اپنے آپ کو آزاد کر لے، آزادانہ زندگی گزارے، تو وہ کہاں بھٹک جائے، کہاں ضائع ہو جائے، کہاں گم ہو جائے، کس دلدل میں مبتلا ہو جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور فارسی کے دانشور نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ ایک
तालाब था, उसमें कीचड़ था। एक बकरी ने दूर से देखा कि पानी नजर आ रहा है, वो प्यासी थी, तो उसने जब पानी देखा तो उसने छलांग लगाई दूर से। जब छलांग लगाई तो वहां पानी बराए नाम था, कीचड़ था, दलदल था। जब इसने छलांग लगाई तो ये वहां जाकर फंस गई, और ऐसी फंसी कि जितनी कोशिश की उतनी उलझती चली गई, फंसती चली गई। तो ये चिल्लाने लगी। कुछ देर के बाद एक भेड़िया आया। भेड़िए ने दूर से देखा कि पानी भी नजर आ रहा है और बकरी भी नजर आ रही है। तो भेड़िए ने सोचा कि अच्छा मौका है, पानी भी है और अपना शिकार भी है, एक तीर से जब दो निशाने लग रहे हैं तो और क्या चाहिए। तो उस भेड़िए ने भी दूर से छलांग लगाई। जब दूर से छलांग लगाई तो वो भी फंस गया दलदल में, कीचड़ में। जब वो फंस गया तो वो बकरी हंसने लगी। तो भेड़िए ने कहा कि तू क्यों हंसती है, तू भी फंसी हुई है, मैं भी फंसा हुआ हूं, दोनों परेशानी में मुब्तला हैं। तो बकरी ने कहा कि देखिए वो मेरा मालिक आ रहा है, वो मालिक आ रहा है, वो मुझे तो निकाल कर लेकर चला जाएगा, मैं तो बच जाऊंगी, और तू तो भेड़िया ठहरा, तेरा तो कोई मालिक नहीं, तो तुझे कौन बचाएगा। तो फिर फारसी के शायर ने आगे ये बात कही है कि जो मालिक के खूंटे से अपने आप को बांध कर रखता है, मालिक उसे जाये नहीं होने देता, और जिसका कोई मालिक ना हो, जिसका कोई निगरान ना हो, जिसका कोई मुस्लिह ना हो, वो कहां किस दलदल में फंस जाए, उलझ कर रह जाए, उसकी दुनिया आखिरत तबाह हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो हमें अपनी इबादतों में जान पैदा करने के लिए, ईमान की चाशनी और हलावत हासिल करने के लिए ज़ाहिरी असबाब में इस एक सबब को इख्तियार करना होगा कि अच्छे लोगों की सोहबत में वक्त गुजारना होगा और बुरे लोगों की सोहबत से अपने आप को बचाना होगा। दूसरी चीज, अक्ले हलाल। आजकल शादियों में खड़े खड़े खाने खिलाने का रिवाज है, मर्दों औरतों को इकट्ठा खाना खिलाने का एक रिवाज है। और बाज लोग तो अल्लाह माफ फरमाए कि शादी ब्याह के मौके पर ऐसी रकमें कर्ज पर ले लेते हैं कि शरीयत उनकी इजाजत नहीं देती लोन वगैरह पर। और इस तरह के खाने जब आदमी खाता है उस तरह के माहौल में, तो उसका नुकसान ये निकलता है कि इबादतों का मिठास, इबादतों की हलावत खत्म हो जाती है। तो हमें अच्छी सोहबत में भी, लोगों बुजुर्गों की अच्छी सोहबत में अपने आप को रखना है। और नंबर 2, इस तरह की शादियां जहां गैर शरई तरीके पर खिलाने पिलाने का नज्म हो, ऐसी शादियों से, ऐसे प्रोग्रामों से अपने आप को हत्तल इम्कान बचाना है। और तीसरी चीज, गुनाह चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो, हर गुनाह से पूरे एहतिमाम के साथ अपने आप को बचाना है, क्योंकि गुनाह भी वो चीज है, आदमी जब इसे करता है और बार बार करता है तो दिल बिल्कुल काला हो जाता है। दिल इतना काला हो जाता है, इतना सया हो जाता है कि अब कोई हक बात उसमें सिरायत ही नहीं करती। जाहिर है कि ऐसे काले दिल में, ऐसे सयाह दिल में ना इबादतों का मिठास आदमी को नसीब हो सकता है, ना नमाजों की चाशनी और लुत्फ उसे महसूस हो सकता है। तो अगर हम ये चाहें कि हमारी नमाजों में हमें लुत्फ अता हो, हर नेक काम जब हम करें तो हमें मजा आए, तो हमें ये 3 काम सबसे पहले करने होंगे। नंबर 1, किसी अल्लाह वाले के हाथ में अपना हाथ देना होगा। नंबर 2, अक्ले हलाल, हलाल खाने का हमें अपने आप को आदी बनाना होगा। मुश्तबा और हराम माल से अपने आप को कोसों दूर रखना होगा। और नंबर 3, गुनाह चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हर गुनाह से अपने आप को बचाना होगा। और जहां कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, तो फौरी तौर पर उससे तौबा करनी होगी। जब इस तरह हम जिंदगी गुजारने की हम आदत बना लेंगे तो इंशाअल्लाह बड़ी शान के साथ, बड़ी दिलजमी के साथ, बड़ी दिलचस्पी के साथ हमें अल्लाह की हर इबादत करना नसीब हो जाएगा। और इस तरह नसीब होगा कि इबादत किए बगैर सुकून नहीं मिलेगा। कितने ऐसे अल्लाह वाले गुजरे हैं जिनके बारे में ये मशहूर है कि वो कहा करते थे कि काश कब्र में भी हमें नमाज पढ़ने का मौका मिले,
بعض اللہ والے کہتے تھے جب انہیں معلوم ہوا کہ قبر میں جانے کے بعد نمازیں نہیں، نمازوں کا موقع تو زندگی تک ہے، تو حسرت کے ساتھ کہتے تھے کہ پھر وہ وقت کیسے گزرے گا کہ نمازیں نہیں ہوں گی، اے کاش کہ ہمیں وہاں بھی نمازیں پڑھنے کا موقع مل جائے، اللہ کی جانب سے اجازت مل جائے۔ جب وہ دل کی دنیا بدلے گی، اچھے ماحول میں رہیں گے، اچھا کھائیں گے اور گناہوں سے بچیں گے، تو انشاءاللہ ایسے ہی پاکیزہ جذبات ہمارے اندر بھی پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔